بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الفرق، باب فی الفرق بین الضاد والظاء۔ یہ پورا باب پھر ضاء کے مادوں کے سارے کلمات، ہر ایک مادہ کا معنی اور قرآن مجید میں جن جن صیغوں سے، شکلوں سے مختلف جگہوں میں مختلف کلمات آئے ہیں، یہ بحث مکمل ہو گئی۔ آج آگے کچھ تنبیہات ہیں کتاب میں، باب التحذیرات کے عنوان سے۔ تحذیر، احذار، پرہیز کرنا، احتیاط کرنا۔ حاذر امر، حذار سے۔ فرمایا وَإِن تَلَاقَيَ الْبَيَانُ لَازِمُ أَنْ قَضَى ظَهْرَكَ يَعَضُّ الظَّالِمُ وَالْقُرَّ مَا وَعَظْتَ مَا فَلْتُمُ وَصَفِّ حَاجِبَاهُهُمْ عَلَيْهِمُ۔ یہ ایک خاص تنبیہ ہے۔ پہلے تو آپ کو بتا دیا کہ یہ کلمات ضاد کے مادہ سے ہیں، باقی سارے ضاد سے آتے ہیں۔ اب اگر متشابہ الصوت حروف یا پر حرف کے ساتھ باریک حرف، قوی کے ساتھ ضعیف جمع ہو جائیں تو اکثر قراء طلاب جو ہیں وہ صحیح ادا نہیں کرتے، ایک کو ادا کرتے ہیں دوسرے کو نہیں کرتے، کچھ ڈھیلا کر کے غلط پڑھ دیتے ہیں۔ یہاں فرمایا ان تلاقا، یا تثنیہ کا صیغہ ہے، ان شرطیہ ہے، اور البیان لازم بتقدیر فبیانہما، یا فبیان کل واحد منہا، فبیان کل واحد منہما لازم علی القاری۔ یہ اس کی جزا ہے۔ فا جزائیہ جو ہے البیان سے پہلے مقدر ہے، فل بیان ان شرطیہ کے جواب میں، اور ال کا لام یہ مضاف الیہ کے عوض میں ہے، اس کی لازم علی القاری ہے۔ ان قضى ظهرك، یہ تقدیر اس کی لازم علی القاری ہے، اور ان قضى ظهرك یہ اس کی مثال ہے طلاق یا مقدر کی پہلی مثال، اور ضرورت شعری کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، اور ویسے قرآن مجید میں بھی عاطف وہ حذف کیا جاتا ہے، یہ بھی فصاحت و بلاغت کا ایک قاعدہ ہے، وجہ سے بھی ہوتا ہے، اور ویسے قرآن مجید میں آپ اپنی زبانوں میں بھی ایسا ہی کرتے ہیں، یہ اس کی دوسری خبر ہوگی۔ آپ اپنی زبانوں میں بھی ایسا ہی، مثال کے طور پر یہ کہا یعض الظالم، بعض الظالمین سورہ انعام میں بھی ہے، اسی طرح بعض الظن سورہ حجرات میں،
تو فرماتے ہیں کہ اگر یہ دونوں اکٹھے آ جائیں، ملاقی ہو جائیں گے، لقاء ملنا، جمع ہونا، ملاقات آپ کہتے ہیں، اگر ضاد و ضا مل کر آ جائیں، جمع ہو جائیں، تو پھر ان میں سے ہر ایک کو واضح پڑھنا جو ہے، ضاد کو ضاد، ضا کو ضا، یہ واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے، اس لیے کہ پھر اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ ضاد ضا بن جاتا ہے یا ضا بھی ضاد بن جاتا ہے، تو یہ تنبیہ اکثر قراء سے غلطی ہوتی ہے۔ ان قضى الظہر کا اس میں غلطی کرتے ہیں، یعض الظالم۔ اس کے بعد کچھ اور کلمات ہیں، واضطر، اس سے پہلے بھی ویلزم، بیان، اضطر، ضاد رخوہ ہے، قا شدیدہ ہے، تو بعض دفعہ ضاد میں بھی رخوت ادا نہیں ہوتی ہے، یہ ذوالحال واقع ہوگا، یہ دونوں جو ہیں یہ کائنن مقدر کے متعلق ہوں گے، یہ حال ہوں گے دونوں ذوالحال سے، اور ان کا مجموعہ جو ہے وہ بیانوں کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی یلزم و مقدر فاعل ہے، اس میں یلزم کا فعل کا مقدر، فعل مقدر ہے، یہ اس کا فاعل بن جائے گا۔ پیچھے جو البیانو ہے پہلا جملہ، اس پر یہ معطوف ہے، عطف ہے اس کا، اور یہ بھی انطلاق کا یا کی جزا میں داخل ہے۔ ان کلمات کو بھی آپ واضح ادا کریں، طا کو طا پڑھیں اور ضاد کو ضاد پڑھیں۔ آگے فرمایا وصف، ہا، یہ ہا ضمیر نہیں ہے بلکہ یہ مفعول واقع ہوگا، صف یہ امر حاضر ہے تصفیہ سے، تو ہا اپنے جو اس کے مضاف الیہ ہیں، جباہہم، اعراب حقائی ہے، اس پر معطوف ہوگا، یہ علیہم سے مل کر، یہ معطوف جو علیہم، یہ اس سے مل کر مفعول واقع ہوگا صف کا۔ مقصد یہ ہے کہ ہا جو ہے کون سی، جباہہم کی، علیہم کی، اس کو بھی واضح ادا کر، اس لیے کہ دو ہا اضعف الحروف ہے، ہا دو ہا اکٹھی ہو گئیں تو اکثر دونوں ضعیف
ادا نہیں ہوتی ہیں قراء سے، ایک کو ادا کر دیتے ہیں یا ناقص جباہم کہہ دیتے ہیں، تو صاف جباہم علیہم یا لین کے قریب ہا آ رہی ہے تو اکثر طلاب غلطی کرتے ہیں، علیہم کہہ دیتے ہیں، علیہم ہا کو صاف ادا نہیں کرتے، اس وجہ سے تنبیہ فرما دی کہ اس کو بھی صاف ادا کرو۔ بابن فی حکم النون والمیم المشددتین ما احکام المیم الساکنہ۔ نون میم دونوں جب مشدد ہوں، مشددتین تشدید ان پر ہو، انا، انا، عما، اور پھر میم ساکن جو ہے اس کے جو قواعد ہیں، احکام ہیں، ان کو اس باب میں بیان کر رہے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں وَأَظْهِرِ الْغُنَّةَ مِن نُّونٍ وَمِن مِّيمٍ اِذَا مَا شُدِّدَا وَأَخْفِيًا، اس سے آگے الگ بات کہہ رہے ہیں۔ من نون ومن میم، یہ جار الصادرہ مقدر کے متعلق ہیں، جو الغنتوں کی صفت واقع ہوگا، صفت موصوف مرکب توصیفی، اظہر امر، اس کا مفعول بھی واقع ہوگا۔ اذا شرط ہے یہاں پر، اور اذا ما شددا، اس شرط کے لیے جزا مقدم ہے، فا ضرورت کی وجہ سے حذف ہے، فاظہر، جزا یعنی شرط کے جواب میں۔ اذا ما میں ما زائدہ ہے، شددا دونوں کی طرف راجع ہے، تثنیہ کا کے لیے ہے۔ آگے فرمایا وَأَخْفِيًا، یہ امر حاضر بانون خفیفہ ہے، ضرور اخفا کر، المیم بغنتن، میم کا غنہ کے ساتھ، علی المختار من اہل الادا، علی القول المختار من اقوال اہل الادا۔ یہ المختار سے پہلے القول جو ہے موصوف، اور اہل الادا اقوال مضاف مقدر ہے اس کا۔ اس کے بعد ان شرطیہ ہے، ان تسکن لدا بائن ای قبل بائن، یہ لدا بائن تسکن کے لیے یہ ظرف ہوگا۔ عبارت یوں بنے گی ان تسکن المیم قبل بائن فاخفیا بغنۃ
عند اہل الادا یا بقول المختار من اہل الادا. اگر ساکن ہو میم با سے پہلے تو اخفین بغنت، غنہ کے ساتھ اخفا کر. اور یہ اہل ادا کا مختار اور پسندیدہ قول ہے، نہ بھی کر تو جائز ہے، لیکن عمل آج اخفا پر ہے. بات سمجھ آئی؟ باقی اس کے علاوہ جو قواعد ہیں ان کا آگے خود رد فرمائیں گے، لوگوں نے جو مشہور کر رکھے ہیں. وَأَظْهِرَنْهَا عِنْدَ بَاقِي الْأَحْرُفِ، یہ بھی وہی امر حاضر بانون خفیفہ، اور ہا کا مرجع جو ہے وہ میم ہے جو اس کا مفعول واقع ہوگا. عند باقی الاحرف ای قبل باقی الاحرف، باقی حروف جو رہ جاتے ہیں با کے علاوہ سارے کے سارے، تو وہاں پر تو اظہار ضرور کر. اب آپ کے ذہن میں آئے گا میم ساکن کے بعد میم جب آئے تو پھر کیسے اظہار کریں گے؟ تو وہ پیچھے مثلین کی بحث میں بیان ہو گیا. ادغام صغیر مثلین ہے یہ. پھر یہاں بھی بیان ہو گیا وَاظْهِرِ الْغُنَّةَ مِن نُونٍ وَمِن مِّیمٍ اِذَا مَا شُدَ، میم مشدد ہو جائے تو جب میم میم میں مدغم ہوگی تو میم مشدد ہو جائے گی، اور اس میں تو غنہ بیان کر دیا ہے. اب ان کے علاوہ باقی با کا قاعدہ بیان کیا، اور با کے ما سوا باقی سارے حروف ہیں، تو یہ 27 حروف باقی رہ جاتے ہیں. ان سے پہلے با میم ساکن آ جائے تو اظہار کریں گے آپ. آخر میں فرمایا وَاحْذَرْ لَدَىٰ وَاوٍ وَفَاءٍ تَخْتَفِي، اور ڈر بچ قبل واو وفا، ان مصدریہ ہے، تختفی اخفا کرنے سے. پرہیز کر. واو وفا وحذر کا ظرف واقع ہوگا، ان تختفی اس کی تعویل یوں ہوگی اختفاء المیم، اس کی ضمیر مستتر جو ہے نا وہ میم کے لیے راجع ہے، اور ان جو ہے میں نے کہہ دیا کہ ان مصدریہ ہے، مصدر کے معنی میں تختفی. یا کا سکون جو ہے وقف کی وجہ سے ہو گیا. لدا عندہ کے معنی میں ہے، یا فی کے معنی میں اس کو کر دیں. باقی حروف سے پہلے اخفا مت کر. یہ تنبیہ کیوں کی؟ بعض لوگوں نے ایک قاعدہ مشہور کیا، بوف کا قاعدہ، جو جہال حفاظ وغیرہ نے کتابوں میں پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں. وہ قاعدہ یہ بیان کرتے ہیں کہ شفوی حروف باقی جو واو ہے وہ بھی ہے، فا بھی ہے، تو جس طرح با سے پہلے اخفا کریں تو ان سے پہلے بھی اخفا کریں، تو یہ قطعاً نادرست ہے، کہیں سے ثابت نہیں ہے. اور دوسرا قاعدہ یہ بیان کیا کہ اظہار
خاص طریقے سے کہ میم میں حرکت پیدا ہو جائے. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ. تو یہ دونوں باتیں صراحتاً غلط ہیں. کتابوں میں اس کی واضح تردید ہے، یہاں تردید کی گئی ہے، یہاں اشارتاً ہے. تیسری بات بوف کے قاعدے میں یہ مشہور ہے کہ با آئے تو اخفا نہ کر، اظہار کر. یہ بات ناظم نے بیان کر دی کہ علی المختار من اہل الادا، پسندیدہ قول جو ہے وہ اخفا کرنا ہے. ایک قول وہ بھی ہے جس کو ترجیح نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے، غیر پسندیدہ ہے کہ اظہار کر. لیکن میں نے بتا دیا کہ آج کے زمانے میں، آج کے دور میں اخفاء معمول ہے، لہذا آپ بھی اخفاء کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.